بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو خبریں کور کرنی ہیں، ایک انتہائی دکھ کی خبر ہے اور ایک خوشی کی خبر ہے، تو دونوں خبریں اکٹھے شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس ہو جائے معاملہ۔ پہلی خبر جو ہے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ حج کے حوالے سے ہے اور حج کے حوالے سے 2019 2020 2021 جیسے گزرا اور جس طریقے سے آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آئے وہ انتہائی دکھ والے تھے اور بہت تکلیف دی ان باتوں نے جن لوگوں نے پلانس کیے تھے، جن لوگوں نے پیمنٹ جمع کروائی تھی اور خواہش رکھتے تھے کہ وہ حج کا حصہ بنیں گے، مگر پھر انہوں نے لوکلز کو الاؤ کر دیا۔ لوکلز کو الاؤ کرنے کا مطلب ہے دنیا بھر کے مسلمان حج نہیں کر سکے، سمپل ان اے سمپل ورڈ۔ کبھی کہا 10,000 لوگ آ سکتے ہیں، پھر کبھی کہا 1,000 لوگ آ سکتے ہیں، کبھی کیا، لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ کیا وہ سعودی عرب نے اکیلے کیا، اس میں کوئی شامل نہیں کیا انہوں نے کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا سری لنکا سے یا کہیں سے بھی وہ کسی کو لیں گے۔ تو یہ تھا حج کا معاملہ، اور ابھی جو خبر آئی ہے یہ میں آپ کو آج کی خبر دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ میں ڈیلی پاکستان سے لے رہا ہوں۔ اس میں خبر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو خبر ہر جگہ یہی پہ آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وزارت سے اٹھائی یہ خبر، وزارت میں اویلیبل ہے ان کی خبر۔ 14 تاریخ کی خبر ہے یہ کہ حج بکنگ کے لیے کسی کو پیسے مت دیں، وزارت مذہبی امور نے خبردار کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ خبر موجود ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ حج نہ بک کروائیں اپنا، ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا حج بک نہ کروائیں۔ اور خبر پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ خبر کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور نے حج کی بکنگ کے لیے فی الحال کسی کو پیسے دینے سے منع کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فی الحال حج پالیسی کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی کو حج کی بکنگ کی پرمیشن ہم نے دی ہے۔ عوام حج 2022 کی بکنگ کے نام پر دھوکہ دینے والوں سے ہوشیار رہتے ہوئے فی الحال کسی کو پیسے نہ دیں۔ وزارت مذہبی امور نے کہا کہ حج کے خواہش مند حکومت جانب سے حج پالیسی کے اعلان کا انتظار کریں، جبکہ دھوکہ دہی کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی شکایت کے لیے ہیلپ لائن پر بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں، فراڈ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب تک حج پالیسی نہ آ جائے اور آپ کو فیسز کے بارے میں اطلاع نہ مل جائے، اور سب سے بڑی بات یہ تو اب نہیں رہ گئی ہے، آپس کی بات اگر میں کروں آپ سے، سب سے بڑی بات یہ تو نہیں رہ گئی ہے کہ آیا فیس کتنی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ ڈفرینس پے کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو کمپنی حج بک کر رہی ہے اس کے پاس حج کا کوٹا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے پاس کوٹا نہ ہو تو آپ وہاں سے حج بک نہ کروائیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اپنی منسٹری سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر دکھا رہا ہے کہ میرے پاس رجسٹرڈ نمبر ہے، حج اپلیکنٹ ہے یا حج کا اس کے پاس کوٹا آ چکا ہے، اگر کوٹا ہے تو کتنی بکنگ کر چکا ہے، کیونکہ ایسے واقعات ماضی میں ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ عمرے میں اور حج میں بھی فراڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنا پیسے کے لیے، جس کا پیسہ دین ہے، تو پھر اس کا اپنا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں سے بھی پیسہ آ رہا ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں نا، اس میں جو شک پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ 2022 کے اندر بھی جو ہے وہ شاید باری نہ آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی سے جو آوازیں آ رہی ہیں سعودی عربیہ سے، وہ یہی آ رہی ہیں کہ وہاں پر کرونا بڑھ رہا ہے، آواز یہی آ رہی ہے، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں۔ ویسے تو بہت سارے واقعات جو ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، جو شام میں ہو رہا ہے یا جو یمن میں ہو رہا ہے یا جو بھی آس پاس ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور جو بھارت میں ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زمانہ آخرت کی جو معاملات تھے، جو ہمیں 1400 سال پہلے بتائے گئے تھے احادیث کے ذریعے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، اور ہم ان کو جب پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم اسی دور میں آ گئے ہیں جس زمانے کے بارے میں کبھی بات کہی گئی تھی کہ ایسا ہوگا۔ وہیں پر حج کے بارے میں بھی اسٹریٹ فارورڈ احادیث موجود ہیں کہ جب حج کو روک دیا جائے گا یا حج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے کئی بار وہ ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے جو متواتر آ رہی ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ جو ریلیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ کسی حصے کو بند کرنا، کعبہ کے کسی حصے کو بند کرنا، وہ کیوں بند کیا گیا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ وہ جو احادیث جو 1400 سال پہلے جس زمانے کے بارے میں بات کی گئی تھی، شام، فلسطین، ہندوستان یعنی کہ ہند، اور یہ پوری تمام چیزیں، یہ ہمیں
اور پھر اب یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبریں آج کی خبر ہے کہ حج کے بارے میں جو ہے آپ بات نہیں کریں. تو اگر حج کے بارے میں بات نہ کریں تو ہم خدشہ کیوں پالیں؟ کیونکہ جس ملک کے اندر فار ایگزامپل شکایت دل میں آ جاتی ہے تو پھر منہ سے بات نکل جاتی ہے کہ اگر سلمان خان اور شلپا شیٹھی کا شو ہو سکتا ہے اور وہاں پر اس نام کے اوپر 7 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں تو پھر حج کے بارے میں کیوں شک کروں گا اگر ان کے اوپر شک نہیں کیا جاتا اور شو ہو سکتے ہیں. تو وہ باتیں اپنی جگہ، بہرحال آپ بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنی مرضی ہے آپ کی، جو بھی آپ اس کے اوپر کمنٹ دیں. لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبریں ہیں نا یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک تو خبر ہے، دوسرا یہ اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ دکھاتا ہے ہم کو. بہرحال اللہ خیر کرے. اب جو میں آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ طالبان کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ کسی حکومت کی بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بجٹ منظور کر لے. آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ کیونکہ دنیا بھر میں ایک ہی اصول ہے کہ جو حکومت اپنا بجٹ منظور نہیں کر سکتی وہ حکومت اسی دن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، کہ اگر آپ بجٹ منظور نہیں کر سکتے تو آپ سیم ڈے فارغ ہو جاتے ہیں. کم از کم آپ کا پرائم منسٹر نہیں رہتا، وہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے نئے سرے سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پر آپ خبر کو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے، اور یہ غیر ملکی میڈیاز اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ طالبان نے جو بجٹ پاس کیا ہے یہ 2 عشروں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم نے اپنا بجٹ بنایا جس کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے. جتنے بھی 20 سال پیچھے کا بجٹ دیکھا آپ نے، وہ تمام کے تمام بجٹس کے اندر باقاعدہ ایک اماؤنٹ رکھی ہوتی تھی کہ یہ اماؤنٹ ہمیں چاہیے اور یہ ہمیں امریکہ دے گا اور یہ ہمیں نیٹو دے گا اور یہ ہمیں یہاں سے آئے گی. لیکن یہ پہلا بجٹ ہے اس 20 سال کے بعد جس میں وہ اماؤنٹس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے اماؤنٹ ملے گی، اور یہ خود جنریٹ کریں گے، خود کمائیں گے، خود لائیں گے. وہ والی بات ہے. اب ان کا بجٹ کا تخمینہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ ایسا کیوں ہے وہ بھی آپ کو انفارم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت نے 2022 کی پہلی سہ ماہی کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے. 53.9 بلین افغانی کہیے گا یا آپ $508 ملین کہیے گا، ٹھیک ہے نا، یہ $500 ملین کے اندر ہی ان کا معاملہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ تو بہت کم لگ رہا ہے، یہ تو بجٹ انہوں نے بنایا ہی بہت کم ہے. بجٹ بنایا ہی بہت کم نہیں ہے، ان کا بجٹ ہے ہی اتنا. کیونکہ ان کا بجٹ اگر آپ شروع سے دیکھیں گے تو کبھی بھی ایسا بجٹ نہیں جو دنیا بھر کے اندر بجٹ بنتا ہے. مطلب آپ اسے مت کمپیئر کریں امریکہ سے، مت کمپیئر کریں اس کو رشیا سے، مت کمپیئر کریں چائنا سے، مت کمپیئر کریں پاکستان سے، کسی اور ملک سے. ان کا بجٹ اتنے میں ہی، مطلب ان کے لیے $508 ملین ان کا پورا سرکاری بجٹ ہے جو اداروں کی فنڈنگ کے لیے مختصر کیا گیا ہے. بجٹ میں 4.7 بلین افغانی ٹرانسپورٹ کی انفراسٹرکچر کے لیے بھی رکھ دیا، اور سمیت ترقیاتی منصوبوں پر بھی خرچ ہوں گے. مطلب اسی پیسوں کے اندر ان کے ایکسٹرا خرچے بھی ہو جائیں گے، ترقیاتی منصوبے بھی کر لیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. بہرحال اچھی خبر اس لیے ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کرے کہ اس کے اندر اللہ اس $508 ملین میں اللہ برکت ڈال دے. اگر برکت ڈال دی تو یہ اماؤنٹ بہت بڑی ہو جائے گی. یہ 500 ملین جو ہے 500 بلین بن جائیں گے اگر اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. کیونکہ سارا معاملہ پیسوں کا نہیں ہوتا، ہم لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، کیلکولیشن کا نہیں ہوتا، سارا معاملہ برکت کا ہوتا ہے. اگر 508 ملین میں برکت ہے تو وہ 508 بلین کے برابر طاقت رکھے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.